ایک بہت بڑی چیز آپس کی لڑائی ہے، آپس کا جھگڑا ہے، آپس کی نفرت ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہو رہی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھروں میں لڑے جا رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے اور ماحول میں درگزر کوئی نہیں، معاف کرنا کوئی نہیں، برداشت کوئی نہیں، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ میں ملائیشیا گیا، وہاں تہذیب تو مغربی ہے، لیکن ایک چیز وہاں ایسی خوبصورت ہے کہ انتہائی برداشت کرنے والی قوم، اور انتہائی میٹھے بول والی قوم، اور انتہائی اعلی اخلاق والی قوم۔ گاڑیاں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں تو دونوں ادھر کے نا ایک دوسرے کو سوری کر رہے ہوتے، اور ہمارے یہاں روز سڑکوں پہ گریبان پکڑ کے مار پٹائی ہو رہی ہوتی، گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور وہاں آرام سے اترتے ہیں، ایک دوسرے کو سوری کرتے ہیں، جس کا قصور ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی میں انشاءاللہ آپ کا یہ نقصان پورا کر دوں گا، اور آرام سے چلے جاتے ہیں۔ بہت برداشت والا معاشرہ میں نے دیکھا ملائیشیا میں، اور میرے دیش کا معاشرے میں برداشت کوئی نہیں، حد درجے کی تیزی اور حد درجے کا غصہ ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ 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 کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں، پھر اس میں گالیاں نکالتے ہیں۔ میں سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، کبھی غصہ آ جائے، انسان ہے غصہ آتا ہے، اونچا بول بھی بولا جاتا ہے، بولو، لیکن اللہ کا واسطہ، اس کے رسول کا، کسی کو ماں بہن کی گالی نہ دینا، کسی کو بیٹی کی گالی نہ دینا، بیوی کی گالی نہ دینا، کہ آپ کسی کو گالی دیں گے تو کیا آپ کا نقصان پورا ہوگا؟ کسی کو گالی دینے سے آپ کو کوئی نفع پہنچا؟ کسی کو گالی دینے سے اس کا کوئی گھر ٹوٹ گیا یا اس کا کوئی بندہ مر گیا؟ گالی دینے سے آپ کو کوئی نفع نہیں ہوا، آپ کا کوئی نقصان پورا نہیں ہوا، گالی دینے والے کا کوئی بازو نہیں ٹوٹا، لیکن آپ اللہ کی نظروں سے اس طرح گرے کہ آپ جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے۔ میرے نبی کا فرمان ہے وَإِذَا تَصَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، جب میری امت گالیاں نکالیں گے تو اللہ کی نظروں سے گر جائیں گے۔ تو میں آپ کی منت کرتا ہوں، صرف رمضان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ساری زندگی کے لیے اللہ کے واسطے گالی دینا چھوڑ دیں۔ انسانیت کے ماتھے پر کالا سیاہ داغ ہے کسی کو بیٹی کی، بہن کی، ماں کی گالی دینا۔ تو بیچاری گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، قصور کسی کا ہے، آپ اس سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں کر لیں، اونچا ہونا چاہتے ہیں بولنا چاہتے ہیں بول لیں، لیکن اللہ کے واسطے کسی کی ماں کو نہ اچھالیں، کسی کی بہن کو، بیٹی کو ایسا نہ بولیں کہ کل قیامت کے دن آپ کے گلے میں پھندا پڑ چکا ہو۔ میری بات یاد رکھیے گا، یہ ایسی غلاظت ہے کہ نماز نہیں بچا سکے گی، روزہ نہیں بچا سکے گا، حج نہیں بچا سکے گا، صدقے خیرات نہیں بچا سکیں گے۔ یہ زبان کا زہر ہے جو آپ کو ہی ڈسے گا، یہاں بھی اور آخرت میں بھی، قبر میں بھی اور موت کے بعد بھی، کہ زبان کی یہ گندگی، یہ غلاظت سارے دین کو تباہ کر دیتی۔ لقمان علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے بیٹے سے، بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، میں جب بھی پچھتایا اپنے بول پہ پچھتایا۔ تو بہت گندا بول ہے، سباب المومن فسوق، میرے نبی نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ بیت اللہ کو توڑ دینا چھوٹا جرم ہے، اور کسی مسلمان کو بے عزت کرنا یہ بڑا جرم ہے۔ میرے نبی نے بیت اللہ کو دیکھ کر یوں اشارہ ما اطیبک وما اطیب ریحک، کہ اے بیت اللہ تو کتنا پاکیزہ ہے اور کتنا خوشبودار ہے، وما اعظم حرمتک، اور تو کتنا محترم، معزز اور باعزت ہے، لیکن ایک مسلمان کی عزت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن المومن اعظم حرمتا منک، ایک مسلمان کی عزت احترام اے بیت اللہ تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ بیت اللہ تو پتھر کی عمارت ہے جس کے اندر اللہ نہیں بستا، اور یہ جو گوشت پوش کا دل ہے اس میں اللہ بستا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا انا عند المنکسرۃ قلوبہم، میں ٹوٹے دلوں میں بستا ہوں، میں ٹوٹے دلوں میں بستا ہوں۔ تو میں آپ کی منت کروں گا، بہت ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، میرے معاشرے میں گالی دینا بہت بری طرح اتر چکا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے گالیاں دیتے ہیں، عورتیں اتنی غلیظ گالیاں دیتی ہیں کہ زمین آسمان کانپ اٹھتے ہیں۔
میں آپ کی محنت کروں گا. نہ کسی نوکر کو گالی دیں، نہ کسی ملازم کو، نہ کسی نوکرانی کو، نہ کسی ملازمہ کو، نہ کسی اور کو جس پر آپ ناراض ہوتے ہیں. اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے جب غریب یا کسی کو بھی آپ بے عزت کرتے ہیں. میں ایک دفعہ اپنے ڈیرے میں بیٹھا تھا تو ہمارا ایک لوہار ہے، پرانے ہمارے پشتوں سے ہمارے پاس ہیں. میرے پاس آیا، میں نے دیکھا وہ رو رہا تھا بیٹھا ہوا چپ کر. تو میں نے پوچھا اللہ بخش کی ہو جائی؟ اللہ بس میاں صاحب غریباں دی نہ ماں ہوندی ہے، نہ دھی ہوندی ہے، نہ بہن ہوندی ہے. یہ صرف زمینداراں دی ہوندی ہیں اور غریباں دی کوئی نہیں ہوندی. جتھے مرضی انہاں دی عزت لا کے تے ہاتھ وچ پھسا چھڈو. وہ کسی میرے عزیز رشتہ دار نے اس کو گالیاں نکالی تھی غصے میں، تو وہ روتا ہوا میرے پاس آ گیا جائے پناہ ڈھونڈنے کے لیے. تو اس کے یہ اتنے دکھ بھرے الفاظ تھے. میں جب بھی نقل کرتا ہوں تو مجھے خود رونا آ جاتا ہے کہ میاں صاحب بس غریباں دی نہ ماں ہوندی ہے، نہ بہن ہوندی ہے، نہ دھی ہوندی ہے، نہ عزت ہوندی ہے. یہ صرف ذمہ داراں دی ہوندی ہیں، غریباں دی کوئی نہیں ہوندی. اس درد سے اس نے وہ الفاظ کہے تھے. 15-16 سال پرانی بات ہے، لیکن مجھے ہر دفعہ رونا آ جاتا ہے. اور میں چاروں طرف سنتا ہوں، دیکھتا ہوں کس طرح مالدار، طاقتور، صرف ذمہ داروں کی بات نہیں، جس کے پاس بھی پیسہ ہے، کس بے دردی سے وہ لوگوں کی عزتوں کو اچھالتے ہیں اور ان کی معصوم بیٹیوں کو اور ان کی بہنوں کو، ان کی ماؤں کو، بوڑھی ماؤں کو، ان کی بیویوں کو کس طرح ان کی عزت کو تار تار کرتے ہیں. بھائیو اللہ کے واسطے اس دن سے ڈرو جس دن اللہ تعالیٰ سامنے ہوگا اور جہنم بھڑک رہی ہوگی اور جنت مہک رہی ہوگی اور پل صراط جھول رہا ہوگا اور ترازو لٹک رہا ہوگا اور اللہ کہے گا طارق جمیل کو پیش کیا جائے. اور اس وقت میرا اللہ مجھ سے کہے گا ارنی ماذا قدمت، بتا آج اس دن کے لیے کیا لے کر آیا ہے. تو اس دن سے ڈرو جس دن اللہ میرے ہر بول کو میرے سامنے کھڑا کرے، دکھائے دیکھ یہ تیری گالی ہے، یہ تیری دعا ہے، یہ تیری بکواس ہے، یہ تیری تلاوت ہے. تو اللہ کی قسم ایک بول جہنم کی خوفناک وادیوں میں دھکا دے دیتا ہے اور ایک میٹھا بول جنت کے عالی شان درجات تک پہنچا دیتا ہے. میرے نبی نے فرمایا یا معاذ الا انبئک بملاک ھذا کلہ، معاذ میں تمہیں اس سارے دین کا خلاصہ بتاؤں. کہا جی ما ہوا، کیا ہے؟ تو مجھے دیکھو سارے. آپ نے اسے زبان نکالی، یوں پکڑا اور فرمایا کف ھذا، معاذ اس زبان کو قابو میں رکھ. 90% انسانی اخلاق زبان سے جڑے ہوئے ہیں. گھروں کو، دلوں کو، رشتوں کو جوڑنے والی یہ زبان ہے. گھروں کو، رشتوں کو، قوموں کو توڑنے والی بھی یہ زبان ہے. ایک میٹھا بول دل خرید لیتا ہے اور ایک کڑوا بول سمندر کی کواہٹ سے بڑھ جاتا. میرے رب کی قسم، میٹھے بول کی مٹھاس پوری دنیا کے شہد کے ذخیروں سے زیادہ ہے اور کڑوے بول کی کڑواہٹ 7 سمندر کی کڑواہٹ سے زیادہ ہے. اور میں یہ درد سے کہتا ہوں، نمازی ڈھونڈنے نکلو کروڑوں ملیں گے، روزے والے ڈھونڈو کروڑوں ملیں گے، حج والے ڈھونڈو کروڑوں ملیں گے، زکوٰۃ والے ڈھونڈو کروڑوں ملیں گے، علم والے ڈھونڈو کروڑوں ملیں گے، خانقاہوں والے ڈھونڈو کروڑوں ملیں گے، اخلاق والے ڈھونڈو، پھر جوتیاں چٹخا کے تھک ہار کے لوٹو گے، کوئی اخلاق والا ملے گا نہیں جسے زبان پہ قابو ہو، جو غصے کو پی سکتا ہو، جو اگلے کی سہ جائے، جسے جھکنا آتا ہو، جسے معاف کرنا آتا ہو، جس میں سچائی ہو، جس میں سخاوت ہو، جس میں دیانتداری ہو. دنیا پھر لی، زندگی گزر گئی، قبر کنارے پہنچ گئے، ہر صفت کی امت میں شان دیکھی ہے، اخلاق کی کمی دیکھی، بہت کمی دیکھی. عرب و عجم
عرب و عجم فقیر ہیں، میرے نبی والے اخلاق کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے۔ یہ اسلام کا سب سے مشکل چیپٹر ہے۔ میرے نبی نے کہا سب سے وزنی ان اثقل شیء یوضع فی المیزان حسن الاخلاق، سب سے وزنی چیز جو نامہ اعمال میں رکھی جائے گی وہ اخلاق۔ کیوں کہ یہ جان پر وزن ڈالتے ہیں۔ ایک آدمی آئے گا اس کا ترازو ایسے ہو رہا ہوگا، ایسے اسٹیبل نہیں ہو رہا، جب یوں جائے گا تو اس کا دل نیچے، جب یوں آئے گا اس کا دل اوپر، تو یوں ہو رہا، اب وہ موت ہوتی تو مر جاتا، یہ ایسے ہو رہا، ایسے ہو رہا، ایسے ہو رہا، ایسے ہو رہا۔ ایک دم ایک بادل آئے گا اور اس کے سیدھے ہاتھ والے پلڑے میں بیٹھ کر اس کو ایسے کر دیا تو اس کی جان میں جان آئے گی۔ تو وہ فرشتے سے پوچھے گا، وہ بادل سے کہے گا یہ تیرے اخلاق ہیں جو آج تجھے بچا کے، یہ تیرے اخلاق۔ نماز نہیں کہا، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، ذکر نہیں، تلاوت نہیں، کہ یہ تیرے اخلاق ہیں جو آج تجھے بچا کے۔ بھائیو، بازار میں جو چیز کم ہوتی ہے اس کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے، جو زیادہ ہوتی ہے اس کا ریٹ کم ہوتا ہے۔ میرے نبی نے یہ جو ہمیں اخلاق کا سودا دیا ہے، یہ انسانی مارکیٹ میں ہے ہی کوئی نہیں۔ ہے ہی کوئی نہیں کا مطلب ہے بہت کم ہے۔ جو مرد عورت اسے لے لے گا بہت بڑی قیمت لگوا لے، بہت بڑی قیمت لگوا